السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بانی مرسجات ایپیسوڈ نمبر 40۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی نے کبھی اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، اور جب کسی چیز کو چاہنے لگتا وہی چیز اس سے دور کر دی جاتی۔ اسے اپنی زندگی سے بہت شکوے تھے، اور ہر شکوے کا سرا وہ اپنے باپ سے جوڑتا تھا۔ اس کی زندگی برفانی دھرتی پر شروع ہوئی تھی، روز کی سرد راتوں اور برف کے بوجھ تلے دبی سڑکوں پر کھیلنے والا بچہ ایک ایسی کمی کے ساتھ بڑا ہوا جسے وہ نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن معاشرہ اسے یتیمی کا نام دیتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے پر ہمیشہ اداسی کی لکیریں دیکھی تھی، ایسی اداسی جو مسکراہٹ بھی چھپا نہیں سکی تھی۔ وہ کبھی خوش نہیں رہتی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اپنی ماں کو دیکھتے دیکھتے سیکھ گیا تھا کہ خوشی ایک بوجھ ہے اور خوش رہنا موت۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دل کی ویرانی اس کے وجود میں بھی رچ بس گئی تھی۔ ماں اسے ہمیشہ حقارت سے دیکھتی، شاید وہ ان کے لیے ایک لعنت تھا جس سے وہ ہمیشہ چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ ایسے میں ادھیڑ عمر اور شفیق سی نانی اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا کرتی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کی زندگی کا ایک پہلو تشنا ہے، اس کی شناخت کا آدھا حصہ ادھورا ہے۔ اس نے کوئی بڑی شے کھو دی ہے، اور پھر ماں کی موت اس پر وہ آخری چوٹ تھی جس نے اسے بدل کر رکھ دیا۔ اس کا غم محض ماں کو کھونے کا غم نہیں تھا، بلکہ یہ اس کی انتہا تھی جو برسوں سے پروان چڑھتا آیا تھا۔ ماں کی موت کے بعد اس نے اپنے اندر کسی بغاوت کو محسوس کیا تھا۔ اس کی ماں ایسے حالات میں اسی لیے مری کیونکہ اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ گیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی رگوں میں دو ملکوں کا خون دوڑ رہا ہے، اور ایک ملک نے دوسرے کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کا احساس اسے اس کی نانی نے دلوایا تھا، اور یہ احساس اس کے لیے صرف دردناک نہیں، اذیت ناک بھی تھا۔ یہ قصور بھی باپ کے کھاتے میں چلا گیا۔ اگر وہ اس کی ماں کو نہ چھوڑتا تو آج وہ زندہ بھی ہوتی اور خوش بھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ خود کو یتیم ہی نہیں بلکہ دھوکے کا شکار بھی سمجھنے لگا تھا۔ اس کے باپ نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، اور ماں اس شخص کے ہجر میں سلگ کر مر گئی۔ وہ شخص اس کا باپ تھا۔ پھر اس نے اپنی زندگی کا مقصد اپنے باپ کو ڈھونڈنا بنا لیا۔ وہ بہت سے سوالوں کے جواب چاہتا تھا، خود سے عہد بھی کیا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈے گا، چاہے وہ زمین کے کسی کونے میں ہی کیوں نہ چھپا ہو۔ وہ اس سے بدلہ لے گا، وہ بدلہ جو اس کی ماں کے وجود کے ساتھ دفن ہو گیا تھا۔ جب اپنے باپ کو تلاش کرنے کے سفر پر گامزن ہوا تو یہ ادراک ہوا کہ اس کے باپ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ گویا کہ ماسکو کی برفانی زمین چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ اس کی زبان، لوگ اور فضا سب کچھ اس کی پہچان کا حصہ تھے، لیکن دل میں پلنے والا طوفان اسے آگے ڈھکیل رہا تھا۔ وہ پڑھنے کے لیے لندن موجود تھا، لیکن اس نے اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دی، دوستوں کو الوداع کہا، اور پھر ایک بالاج بچا جس سے وہ دوستی نہیں توڑ سکا۔ بالاج سے اس کی ملاقات غیر متوقع تھی۔ ایک چھوٹے سے کیفے کے باہر وہ چند لڑکوں کے گھیرے میں کھڑا تھا۔ زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ ان بلی ہو رہا تھا، اور وہاں بالاج نے اسے بچایا۔ کچھ عرصے بعد دونوں میں ایک عجیب سا رشتہ بن گیا، اور آہستہ آہستہ دونوں کی دوستی گہری ہو گئی۔ وہ دو جسم ایک جان ہو گئے۔ بالاج اور زرمینہ سے دوستی ہوئی تو پاکستان کو مزید جاننے کا موقع ملا، اور اسی دوران وہ کئی مرتبہ پاکستان سے ہو آیا۔ معلومات کے لیے کئی ایجنٹس پر اندھا دھند پیسہ اڑایا، اور جو معلومات اس سے حاصل ہوئی وہ ایسی تھی کہ وہ بالاج کو اپنے راز میں شامل نہ کر سکا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ زندہ ہے یا مر چکا ہے، کیونکہ اس نے آج تک ان کی کوئی تصویر بھی نہ دیکھی تھی۔ پاکستان میں اس نے ایک نئی دنیا کو دیکھا۔ یہ دنیا ماسکو کی منجمد فضا سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں لوگ مختلف تھے، شور تھا، بے ترتیبی تھی، غربت میں بھی خوشحالی تھی۔ رکشوں کی آوازیں، ریڑھی والوں کے نعرے، تنگ گلیوں میں سڑک کنارے کھڑے بچے اور دکاندار، سب کچھ اس کے لیے نیا تھا، کیونکہ شروع میں اس نے صرف اسلام آباد کے باہر کا پاکستان دیکھا تھا۔ زرمینہ کی موت اس کے لیے بھی شاکنگ تھی، اور وہ بھی اصل قاتل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایسے میں بالاج زرمینہ کے کیس میں پوری طاقت سے لگا ہوا تھا، تو وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی نیت دوہری ہو گئی۔ وہ اپنے اصل مقصد کو بھولا ہرگز نہیں تھا۔ ایک طرف وہ انصاف کے سفر میں شریک تھا، اور دوسری طرف اس کا مقصد ان عدالتوں، سیاستدانوں اور با اثر لوگوں کے بیچ وہ شخص تلاش کرنا تھا جو اس کا باپ تھا۔ اور پھر وہ اپنے باپ کے خاندان میں گھس گیا۔ وہ جعفر ریاض کے قریب ہوا، کیونکہ اس کا باپ اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔
ایجنٹ کی دی گئی معلومات کے مطابق جعفر، زمان اور اشر میں سے کوئی اس کا باپ تھا اور وہ ان تینوں کی ٹیلی پیتھی کھولنے میں مصروف تھا۔ اس کا دل دو حصوں میں بٹ چکا تھا، ایک حصہ بالاج کی دوستی میں گندھا ہوا تھا اور دوسرا حصہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا دل کا کوئی بھی حصہ مخلص نہیں ہے۔ وہ راتوں کو اکثر جاگتا، وہ کچھ ایسے حقائق جان چکا تھا جو وہ خود سے بھی کہنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ وہ زرمینہ کے قاتل کو دیکھ چکا تھا، اس نے اس کیس کے سلسلے میں جعفر ریاض اور فیضان سومرو کی گفتگو اور حکمت عملی سن رکھی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے ان کی طاقتور چالیں دیکھ چکا تھا، کاغذات کیسے بدلے جاتے ہیں، گواہ کیسے غائب کیے جاتے ہیں، مخالف کے گواہوں سے اپنی مرضی کا بیان کیسے لیا جاتا ہے، وہ سب جان چکا تھا۔ وہ ان سب کو نفرت کی نظر سے دیکھتا اور نظر انداز کرتا رہتا، پھر خود کو یقین دلاتا کہ جلد یا بدیر وہ اپنے شکار تک پہنچ جائے گا، کیونکہ دن بدن اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اپنے باپ کی تلاش کے قریب ہے۔ اسے بس ایک مرتبہ ایجنٹ سے ملنے کی ضرورت تھی اور وہ سب کچھ جان لیتا۔ اس کے بعد وہ کیا کرے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ شخص جس نے اپنی عورت کو ہجر میں دے جلا دیا تھا اور اس سے پہلی ملاقات کیسی چاہتا تھا، اسے علم نہیں تھا وہی شخص اب اس کا ہدف تھا۔ اس لمحے کا انتظار ہی اس کی زندگی کا محور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ راستہ آسان نہیں، مگر اس نے اپنی روح پر حلف لیا تھا اور اب جب تک جواب نہیں مل جاتا وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ دوپہر کی گھڑی تھی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر عجب سا سکوت اور بے چینی تھی۔ آسمان پر ہلکی ہلکی دھوپ دھندلائے بادلوں سے چھن کر سڑک پر گر رہی تھی۔ مہرنگ صبح کے وقت ہی لاہور سے نکلی تھی اور بے ہنگم ٹریفک کی بدولت دوپہر میں اسلام آباد پہنچی تھی۔ ارمان کے ماموں کی فیملی آئی ہوئی تھی اور وہ چاہتا تھا مہرنگ گھر پر موجود رہے، اور مرے بندھے اسے گھر پر رہنا پڑا۔ نیند پوری ہوئی تھی، نہ کھانا کھایا تھا، اور ستم یہ کہ اب ٹریفک جام نے اس کی حالت خراب کر رکھی تھی۔ وہ عدالت پہنچنے کی فکر میں بے قرار بیٹھی تھی۔ آج کیس کی تیسری سماعت تھی اور وہ پہلے ہی ٹھیک ٹھاک تاخیر کا شکار ہو چکی تھی۔ گاڑی کی کھڑکیوں پر ہلکی ہلکی گرد جمی تھی اور اس کی آنکھوں میں رات کے جاگ کا اثر صاف جھلک رہا تھا۔ ٹریفک جام کی وجہ کشمیر ہائی وے پر لگا ناکا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں سڑک کے دونوں اطراف کھڑی تھیں۔ بڑے بڑے بیریئرز اور خاردار تاروں سے راستہ روکا گیا تھا۔ مہرنگ نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔ سماعت شروع ہونے میں صرف 15 منٹ رہتے تھے۔ اس نے لب بھیج کر سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ وہ اب کبھی کبھار ارمان کی کار استعمال کر لیا کرتی تھی۔ اس نے ریئر ویو مرر سے ٹریفک میں ایک ایمبولینس پھنسی دیکھی۔ اس میں کبھی اتنی انسانیت کا جذبہ نہ جاگتا اگر وہ خود بھی لیٹ نہ ہو رہی ہوتی۔ وہ کار سے باہر نکلی، سفید سوٹ پر کالا سوٹ پہنا، فون کوٹ کی جیب میں ڈالا اور گلے میں موجود بیلٹ نما لاکٹ کو گھما کر ان پولیس اہلکاروں کی جانب گئی جو وہاں ڈیوٹی پر موجود تھے۔ ایس ایچ او صاحب، کیا میں جان سکتی ہوں کہ یہ ناکہ کیوں لگا ہوا ہے؟ ایس ایچ او کی وردی پر موجود نام اور عہدہ دیکھنے کے بعد اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کسی عورت کو مخاطب کیے جانے پر سخت برا مان کر اسے دیکھا۔ عمر 40 کے لگ بھگ تھی، موٹی گردن، بادامی سا رنگ اور توند باہر کو نکلی ہوئی۔ وہ ٹپکل پاکستانی پولیس کو جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ بھاری جوتوں کی دھمک لیے وہ چند قدم آگے آیا اور آنکھوں میں بے رحم سی سرخی لیے اس نے مہرنگ کو اسکین کیا۔ وی آئی پی موومنٹ ہے، اس نے بڑی نحوت سے جواب دیا۔ شکار آ پہنچا تھا۔ واٹ؟ اس کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا۔ آپ پیچھے ٹریفک دیکھ رہے ہیں؟ اس ٹریفک میں ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، وہاں کسی کی جان جا رہی ہے جو اس وی آئی پی موومنٹ سے زیادہ قیمتی ہے۔ جلدی سے ناکہ ہٹا کر ٹریفک بحال کیجیے۔ اس ملک میں نہیں ہو کیا؟ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، وی آئی پی موومنٹ پر سڑک ہمیشہ بند ہوتی ہے، اسی لیے اب جا کر گاڑی میں بیٹھو اور دماغ خراب مت کرو۔ ایس ایچ او نے اسے گویا دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ میں ایک وکیل ہوں اور میں اپنی پیشی کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں، پلیز جانے دیجیے، میرے پاس عدالت کا نوٹس بھی ہے۔ ایس ایچ او نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی۔ بی بی سبھی جلدی میں ہے، یہ ناکہ تمہارے لیے نہیں لگا، قانون سب کے لیے برابر ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا۔ قانون؟ کون سا قانون برابر ہے جو آپ کی وی آئی پیز پر لاگو نہیں ہوتا؟ آپ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں ایس ایچ او صاحب، اس نے بے حد سختی سے کہا۔ ایس ایچ او کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ دیکھو بی بی، مجھے زیادہ قانون مت پڑھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، گاڑی میں بیٹھو اور چپ چاپ انتظار کرو۔ مہرنگ کو بحث کرتا دیکھ کر چند اور لوگ اپنی گاڑیوں سے نکل کر باہر آئے۔ شاید سب مل کر ناکہ ہٹانے کا پریشر ڈالیں تو ناکہ ہٹ جائے۔ ظاہر ہے ہر کسی کو کام سے دیر ہو رہی تھی۔
میں قانون پڑھاؤں گی کیونکہ یہ میرا کام ہے۔ آپ کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ شہریوں کو تنگ کرنا۔ اس جملے نے گویا آگ میں تیل کا کام کیا تھا۔ ایس ایچ او نے غصے سے سگریٹ پھینکی اور آگے بڑھا۔ کہا نا جا کر گاڑی میں انتظار کرو، کیوں میٹر شارٹ کر رہی ہو؟ وہ اتنے قریب آ گیا کہ مہرنگ کو اس کے وجود سے گھن آنے لگی۔ وہ خود ہی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا لہجہ اور انداز اسے ہرگز نہ بھایا تھا۔ آپ اس وقت وردی میں ہیں ایس ایچ او صاحب، اور آپ کو اپنی حد یاد رکھنی چاہیے۔ یہ شہر آپ کی ذاتی جاگیر نہیں جہاں اپنا گند پھیلا رہے ہیں۔ ایس ایچ او سر پر ہاتھ پھیرتے یہاں وہاں چکر کاٹنے لگا۔ مجھے زبردستی پر مجبور مت کرو، ابھی موبائل میں بٹھا کر تھانے کی ہوا کھلا دوں گا۔ تم مجھے تھانے لے جانے کی دھمکی تو مت دو۔ تمہیں لگتا ہے ہم کالی وردی والے سیاہ پیٹی والوں سے ڈر جائیں گے؟ ایس ایچ او کا ضبط ٹوٹ گیا۔ تجھے ڈرنا پڑے گا کتیا۔ وہ آگے لپکا اور زوردار تماچا مہرنگ کے گال پر رسید کر دیا۔ لمحہ بھر کو ہوا جیسے رک گئی۔ گاڑیوں کے ہارن مدھم پڑ گئے۔ لوگ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ مہرنگ کا سر ایک طرف جھٹکا کھا کر مڑا۔ اوئے! لوگوں کا ریفلیکشن ایکشن لمحوں میں وقوع پذیر ہوا۔ لوگ بے حد مشتعل سے ہو کر آگے بڑھے اور ایک ہی جست میں ایس ایچ او کو ایک کی 4 دے مارے۔ ایس ایچ او کو اپنی غلطی کا احساس بے شک ان چند مردانہ تھپڑوں کے بعد ہو چکا تھا، لیکن لوگوں نے اسے پھر چھوڑا نہیں، کیونکہ غرور، طاقت اور تکبر کی رمق اس کے چہرے پر قائم تھی۔ ارد گرد کے سپاہیوں میں ہلچل مچ گئی۔ مہرنگ کے قدم ڈگمگائے۔ اسے یقین ہی نہ ہوا کہ ابھی اسے کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ اسے ساری زندگی کبھی اس کے باپ بھائیوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور وہ ایس ایچ او اسے تھپڑ مار چکا تھا۔ کوئی اسے پانی پوچھ رہا تھا، کوئی اسے پیچھے ہٹ جانے کو کہہ رہا تھا، کوئی اسے ہمت رکھنے کو کہہ رہا تھا۔ کسی نے اسے دلاسا دیا تھا، کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، کسی نے اسے ایس ایچ او بھی اسی طرح کا تھپڑ مارنے کو اکسایا تھا۔ اس کے حواس بحال ہونے میں چند منٹ لگے تھے اور وہ سیدھی کھڑی ہو گئی جیسے زلزلہ سہ کر بھی ڈٹے رہنا چاہتی ہو۔ زمین گھوم جانا کسے کہتے ہیں، اسے اس ایک لمحے میں علم ہوا تھا۔ پولیس کی نفری اتنی زیادہ بھی نہ تھی کہ ہجوم کا مقابلہ کر سکتی۔ اگلے 5 منٹ میں ناکہ کھل گیا۔ پولیس اپنے ایس ایچ او سمیت غائب ہو چکی تھی۔ مہنگ نے اپنے کپکپاتے ہاتھ سے جیب سے فون نکالا اور گاڑی میں واپس بیٹھی۔ اس نے ریکارڈنگ بند کر دی۔ اس کا فون بج رہا تھا۔ کس کی کال تھی وہ دیکھ نہ سکی۔ اس نے فون پیسنجر سیٹ پر پھینک دیا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان سرخی بن کر ابھر آیا، لیکن اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی۔ وہ رو نہیں سکتی تھی۔ وہ کار میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ارمان کی کار میں ایک پانی کی بوتل تک نہیں تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے تر ہوئے گلے کو پانی سے تر کرنا چاہا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کسی لڑکی نے شیشہ بجا کر اسے پانی کی بوتل تھمائی۔ وہ بے حد مشکل سے مسکرائی اور پانی کی بوتل شکریہ کے ساتھ تھامنے کے بعد گاڑی کے آگے بڑھا دی۔ اگلے چند لمحوں میں منظر یکسر بدل گیا۔ لوگ ایس ایچ او کی بدتمیزی، مہرنگ کو مارے جانے والا تھپڑ اور ایس ایچ او کو پڑتی مار کے مناظر ریکارڈ کر چکے تھے۔ جہاں کچھ لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی، وہیں کچھ لوگ اسی خبر کو مرچ مسالے کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کر کے ثواب دارین بھی حاصل کر چکے تھے۔ مسافروں نے بنا کسی دیر کے ویڈیوز ٹویٹر، فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام جیسے پلیٹ فارمز پر بھی ڈال دی تھی، اور ابھی ٹریفک پوری طرح سے کھلا بھی نہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں کئی ہیش ٹیگز اور نجی ٹی وی پر بریکنگ نیوز آ گئی۔ گویا کہ مہرنگ کا چہرہ چھپا دیا گیا تھا، لیکن واقعے نے سیاسی و سماجی حلقے میں بے چینی ڈال دی تھی۔ حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والا طبقہ خاص طور پر متحرک ہو گیا تھا، اور جس کا آدھا چہرہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا تھا، وہ فقط بالاچ کو ایک سوری کا میسج لکھ کر اپنا سیل فون آف کر چکی تھی۔ کچہریوں، بار رومز اور وکلا چیمبرز میں بھی موبائل کی اسکرینیں بجنے لگیں۔ جج و وکلا، نوجوان ایسوسی ایٹس، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کے چیٹ گروپس بھی چیخ اٹھے۔ ایک خاتون وکیل کو سرعام تھپڑ وہ خبر سے زیادہ حادثہ بن گیا۔ لوگوں نے اس خبر کو اس قدر اچھالا جتنا اچھالا جا سکتا تھا۔ خبر آنن فانن کچہری کے ہر کمرے اور ہر راہداری میں گونجنے لگی، یکدم جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ وکلا برادری اپنے ساتھ کی توہین پر ایک ہو گئی۔ بار روم میں بیٹھے وکلا نے ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ماحول ایسا بن گیا جیسے آگ بھڑک اٹھی ہو۔ ہر کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے پرجوش تھا۔ عدالتوں کے سامنے بینچز اور پلے کارڈز
پلے کارڈز اٹھانے کی بات ہونے لگی۔ میڈیا کو بلانے کی تیاری شروع ہوئی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ بڑے ٹی وی چینلز نے بھی بریکنگ نیوز چلا لی۔ آئی جی اسلام آباد نے بھی واقعے کا نوٹس لیا۔ ایس ایچ او کا خاتون وکیل پر تشدد، وکلا برادری پر سراپا احتجاج، قانونی برادری یکجان ہو گئی۔ لاہور بار نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ کراچی بار نے ہڑتال کا اعلان کیا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر شام تک کالے کوٹوں والی فوج اتر آئی، کیونکہ اب یہ صرف ایک تھپڑ کا معاملہ نہیں تھا بلکہ وکلا برادری کے وقار کا سوال تھا۔ بات عزت کی تھی، اور جب عزت پر سوال اٹھے تو غم و غصہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ کوئٹہ، پاکستان۔ رات کے اندھیروں نے کوئٹہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ہوائیں پہاڑوں کے درمیان سے سرسراتی ہوئی گزرتی اور سڑکوں پر عجب سا سناٹا بچھا دیتی۔ الفا سیکورٹی گروپ کا دو روزہ سفر اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ امارہ کے ساتھ صرف وہی گاڑیاں رہ گئی تھیں جن میں اس کے لیے مختص سیکورٹی گارڈز بیٹھے تھے۔ گیسٹ ہاؤس کے باہر سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر اور دو ڈبل کیبن گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ ڈرائیور انجن گرم کر چکے تھے۔ گارڈز نے وائرلیس پر آپس میں آخری بار کنفرم کیا۔ امارہ نے گہرے بھورے رنگ کی شال اوڑھ رکھی تھی اور ارد شیر کے ساتھ گاڑی تک آئی تھی، اور گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ ایک لمحے کو رکی اور پہاڑوں کی طرف دیکھا۔ وہ پہاڑ جو دن میں کچے رنگوں سے سجے لگتے تھے، اس وقت رات کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شکریہ ارد-شیر، امارہ نے اس سفر میں اسے کئی مرتبہ شکریہ جیسے الفاظ کہے تھے۔ دوبارہ ضرور آئیے گا، وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ سیاہ لباس پر ہلکی بھوری شال اس نے گردن میں ڈالی ہوئی تھی۔ بلوچوں نے بلایا تو میں ضرور آؤں گی۔ یہاں کی ہر شے آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہے۔ گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ تم لوگ کس وقت نکلو گے؟ ہم صبح فجر پڑتے ہی نکلیں گے۔ امارہ نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ بھی باقی سب کے ساتھ چلی جاتی، لیکن اس سے پھر سے اتنا لمبا سفر، وہ بھی ان دونوں کے بغیر، طے کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اسی لیے وہ بائی ایئر واپس اسلام آباد جا رہی تھی۔ ارد-شیر ڈرائیور اور خان بابا کو کچھ ہدایات دیتا انہیں روانہ کر چکا تھا۔ اب کار آہستہ آہستہ سڑک پر بڑھنے لگی تھی۔ سفر پرسکون تھا، کیونکہ سڑک سنسان تھی۔ صرف گاڑیوں کے ٹائروں کی گڑگڑاہٹ اور ہواؤں کی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ باہر بھاگتے بلوچستان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سفر کتنا بھاری رہا ہے۔ وہ یہاں کے کئی لوگوں سے ملی تھی جو فلاحی کاموں میں پیش تھے، اور اسی لیے فنڈ ریزنگ کے ساتھ اسے یہاں کے زمینی حقائق کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ اور پھر وہ خوف جو یہاں کے مقامی لوگ روز جھیلتے ہیں، وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گوہر بس آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ پہنچ جائے گی۔ امارہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، اور وہ ارد-شیر کا ڈرائیور تھا۔ ساتھ میں اس کے خان بابا تھے جن پر وہ بہت بھروسہ کرتا تھا۔ اچانک ایک خوفناک دھماکے نے رات کے سکوت کو چیرا اور اس پرسکون قافلے کا راستہ روکا تھا۔ آگ کا شعلہ پہلی گاڑی کے قریب آسمان کی طرف لپکا تھا۔ قافلے کی ترتیب بکھر گئی۔ گارڈز الرٹ ہو گئے۔ ڈرائیور نے بریک لگائی اور گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی سنبھلتا، اطراف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ وہ گھبرا گئی تھی، گویا کہ سیکورٹی ٹائٹ تھی، لیکن اتنے سارے لوگوں میں وہ اکیلی لڑکی تھی، اور اس کے ذہن میں کئی وہم اجاگر ہونے لگے۔ کیا یہ بی ایل اے کے لوگ ہیں؟ انہیں سگنل دے کے ہم مقامی لوگ ہیں۔ ڈرائیور گویا خان بابا سے کچھ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ چند نقاب پوش جنگجو پہاڑ کی ڈھلوانوں اور سڑک کے کناروں سے برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں کلاشن کافی تھی۔ امارہ بے حد ہراساں سے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ کیا کرنے والے تھے؟ پہلی گاڑی پر براہ راست حملہ ہوا تھا۔ ڈرائیور اور دو گارڈ موقع پر ہی مارے گئے تھے۔ دوسری گاڑی میں موجود گارڈز نے فوراً جوابی فائر کیا تھا، مگر حملہ آور تعداد میں زیادہ اور پوزیشن پر حاوی تھے۔ امارہ کی گاڑی درمیان میں تھی۔ بلٹ پروف کار ہونے کے باوجود اسے لگا شیشے دھڑا دھڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارد-شیر کا نمبر ملانا چاہا، لیکن انگلیوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ڈرائیور نے اس سے نیچے جھکنے کو کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ باہر صرف آگ کے شعلے، گولیوں کی آوازیں تھیں۔ کچھ دیر بعد گولیوں کی بوچھاڑ تھمی اور حملہ آوروں نے
طریقے سے گاڑی کو گھیر لیا۔ خوف کے مارے چیخنا چاہتی تھی لیکن اس نے ہونٹ بھیج لیے اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب صرف امارا کی لینڈ کروزر رہ گئی تھی اور اس کے چاروں طرف موت کا گھیرا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی تیز بھگانے کی کوشش کی لیکن سامنے اسلحہ سمیت نقابپوش کھڑے تھے۔ نقابپوش قریب آ گئے۔ گوہر کچھ بھی ہو جائے سردار کے آنے سے پہلے باہر مت نکلیے گا۔ میں نے سردار کو لوکیشن بھیج دی ہے۔ ڈرائیور نے اپنی پستل سنبھالی اور آہستہ آواز میں اس سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کس سردار کی بات کی جا رہی ہے۔ اسے زندہ رہنا تھا، وہ ایسے بیابان میں نہیں مرنا چاہتی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھینچا اور باہر نکل گیا۔ اس نے ان لوگوں کو سرنڈر کیا تھا۔ وہ ان سے کچھ کہہ رہا تھا، پھر اس نے خان بابا کو باہر آنے کا کہا۔ ایک نقاب پوش کی نگاہ اس پر تھی اور امارا نے اس کی آنکھوں میں چمکتی اپنی موت دیکھی تھی۔ گاڑی کے دروازے کھل چکے تھے۔ امارا نے شال اپنے گرد لپیٹ لی۔ رحم کرو ادا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس پر ظلم مت کرو، یہ سردار کا مہمان ہے۔ اس نے خان بابا کو کہتے سنا، ہمارا جہاد اندھی قتل و غارت نہیں ہے، ہم دشمن کو مارتے ہیں لیکن عورت کو قتل کرنا ہماری روایت کے خلاف ہے۔ اس کی سنجیدہ نگاہ ہنوز امارا پر تھی۔ اس کے الفاظ اس کی نگاہوں سے ملتے نہیں تھے۔ بلوچ مٹی کا بیٹا عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ وہ بلوچی زبان نہیں بول رہا تھا، امارا اسے سن سکتی تھی۔ ہم اپنی جنگ خون ریزی سے نہیں اصولوں سے زندہ رکھتے ہیں، اسے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ واپس جا کر سب کو بتائے کہ بلوچ اب بھی اپنی دھرتی کے بیٹے ہیں اور جوان کی دھرتی پر گندی نظر رکھے گا، جو ان کی دھرتی پر گندی نظر رکھے گا اسے کاٹ دیں گے۔ امارا سے مزید ضبط نہیں ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں پھنس گئے۔ اس کے گرد اپنے گارڈز کی لاشیں تھیں، خون کی بو تھی، بارود کی دھند تھی اور موت کا بوجھ تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن اس کے ہر طرف موت تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ خان بابا اور ڈرائیور کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ انہیں پہاڑوں پر لے جا کر قتل کریں گے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ اس نے ڈرائیور کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ سنو پلیز، انہیں چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، یہ یہاں کے لوگ ہیں، تم اپنے لوگوں پر کیسے ظلم کر سکتے ہو؟ خدا کا خوف کرو، کچھ رحم کرو۔ وہ روتے ہوئے بے حد چیختے ہوئے بول رہی تھی۔ گوہر، میں نے کہا تھا باہر مت نکلیے گا۔ ڈرائیور کا جملہ مکمل ہوا اور گولی اس کے سر سے آر پار ہو گئی۔ امارا کی چیخ بے ساختہ تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں مزید رحم کروں سردارنی صاحبہ؟ کسی نے نہایت شائستگی سے پوچھا تھا اور امارا ساکت و صامت کھڑی زمین پر پڑے اس ڈرائیور کو دیکھتی رہی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، وہ خان بابا کو ساتھ لے گئے۔ اس کے ارد گرد لاشیں تھیں، اس کے اپنے گارڈز کی، اردشیر کے گارڈز کی۔ وہ لوگ جو اس کے لیے ڈھال بنے کھڑے رہے، وہ زندہ تھی اور وہ سب مر گئے۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، کوئی قیامت سی گزر کر گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں اپنی نظروں کے سامنے کتنے لوگ کھو دیے تھے۔ پہاڑوں نے دوبارہ اپنی خاموشی اوڑھ لی اور سڑک پر موت کا بوجھ باقی رہا۔ اس سے قبل وہ وہیں بیٹھ کر پھر سے رونا شروع کر دیتی، اسے کسی کی کراہنے کی آواز آئی۔ بھاگتی ہوئی آواز کی سمت گئی اور اپنے گارڈ کو اٹھنے کی کوشش کرتے پایا۔ تم ٹھیک ہو کاشف؟ میں کسی کو مدد کے لیے بلاتی ہوں۔ سلب ہوتے اعصاب کے ساتھ وہ اسے زندہ دیکھ کر جلدی سے مدد کے لیے اٹھی۔ اس کے فون پر اردشیر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ انہوں نے سب کو مار دیا اردشیر، یہاں کوئی زندہ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، سب مر گئے، تمہارے لوگ ظالم ہے اردشیر، میری مدد کرو۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ پھر اسے کاشف کا ہوش آیا۔ کاشف زندہ ہے، اس کا بہت خون بہہ رہا ہے، پلیز اسے بچا لو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اسے احساس ہوا کہ دوسری جانب مکمل خاموشی ہے، اس کا فون بند ہو چکا تھا۔ اوہ خدایا، میں کیا کروں؟ اس کے دل کی دھڑکن کانوں تک سنائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، حلق خوش ہو رہا تھا۔ میڈم آپ جا کر گاڑی میں بیٹھے، اردشیر سر آ جائیں گے۔ اس کی حالت دیکھ کر اپنی پسلی پر ہاتھ رکھے کاشف نے بڑی دقت سے کہا تھا۔ درد کے مارے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کا دایاں کندھا بھی شدید زخمی تھا، قومی امکان تھا کہ وہاں بھی گولی لگی ہے۔ تم مت بھولو پلیز، یہ پانی پیو۔ اس نے کاشف کو اٹھنے میں مدد دی لیکن وہ سر پھینک چکا تھا۔ پلیز کاشف، مرنا مت، تمہارا فون۔ اس نے جلدی سے اس کی جیبیں ٹٹولی۔ اسے خون میں لت پت دیکھ کر امارا کا دل خراب ہو رہا تھا لیکن وہ ہمت دکھانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس سے فون تک پکڑا نہیں جا رہا تھا، کاشف کے فون پر پاس ورڈ نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا، چند بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ماہدہ پلیز مجھ سے سوال مت کرنا، میرے سامنے ایک زخمی آدمی ہے، اسے گولیاں لگی ہیں، مجھے بتاؤ میں اسے کیسے بچاؤں؟ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ماہدہ جانتی تھی اسے ہیموفوبیا ہے اور ایسی صورتحال میں مریض سے زیادہ اس کی اپنی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ 3 گہرے سانس لو، میں اپنے بال جوڑے میں باندھو۔ امارا نے فون اسپیکر پر رکھ کر اس کی ہدایت پر عمل کیا، نہ کم اور نہ زیادہ۔ گولی کہاں لگی ہے؟
दाएं कंधे पर, बाई किडनी पर और दाएं टांग पर थिक्स थिंग्स के थाइस के ऊपर। अपने आंसू साफ करते हुए उसने मायदा को बताया, तुम्हारे पास कोई कपड़ा, शॉल, शर्ट या कुछ भी मौजूद है? हाँ है। उसने इर्द गिर्द देखा। उसने एक शॉल ओढ़ी हुई थी। वो कहाँ गिर गई? वो वापस भागी, शॉल लेकर आई। मरीज होश में है? मायदा पूछ रही थी। मायदा, वो मर जाएगा, उसे दर्द हो रहा है, बच्चों की तरह आवाज़ रो रही थी। पहले रोना बंद करो हमारा, किसी की ज़िंदगी इस वक्त तुम्हारे हाथ में है। मायदा की संजीदा और फैसलाकुन आवाज़ सुनाई दी। अगर दाएं कंधे से खून निकल रहा है तो मरीज़ का बायां हाथ वहाँ रखो, जल्दी। किडनी वाली इंटरनल ब्लीडिंग है, और अगर थाइस से खून बह रहा है तो वहाँ जल्दी से कपड़ा बांधकर दबाव डालो। रान के ऊपर फेमोरल आर्टरी होती है, जहाँ से तेज़ी से खून बहता है। ज़्यादा खून बहा तो वो खामोश हो गई। अमारा उसकी हिदायत पर अमल कर रही थी, और गार्ड जो पहले दर्द से तड़प रहा था अब शर्म से मर रहा था। वो उसकी टांग पर कपड़ा बांधने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, जिसकी हिफाजत के वो पैसे खाते थे। मैडम प्लीज़, आप गाड़ी में, इससे कहा न गया। वो होश खो चुका था। मायदा, वो मर रहा है। अमारा के रोने में रवानी आ गई। दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें आने लगी। नहीं मरेगा, तुम खून रोकती रहो। किसी को मदद के लिए बुलाया है? हाँ, शायद मदद आ गई है मायदा। उसे एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी थी। वो वहीं रह गई। अब उसमें इतनी सी भी हिम्मत ना बची थी कि वो मुड़कर काशिफ को देख सकती। वहाँ अगले ही लम्हे पुलिस, डॉक्टर्स और न जाने कौन कौन लोग आ गए थे। काशिफ बेहोश हो चुका था। उसे उठाने को डॉक्टर्स आए तो वो उसके साथ खड़ी हो गई। उसे एम्बुलेंस में डाल रहे थे। अमारा गाड़ी के बोनट से टेक लगाकर झुकी। अर्धशेर सिर्फ खातून हयात है, उसने किसी को सूरत हाल का जायजा लेने के बाद कहते सुना, और अर्धशेर का नाम सुनकर उसने सर उठाया। कोई भागते हुए उसकी जानिब आ रहा था। अमारा, वो जैसे सदियों का फासला तय करने के बाद वहां पहुंचा था। आंखों में कुछ कीमती छिन जाने का खौफ, तेज सांस और उलझा सा हुलिया। इतने लोगों में शायद अमारा को तकने का एहसास, तिनके का सहारा मिला था। वो रही सही हिम्मत भी खो चुकी थी। साथ छोड़ती टांगों और सुन होते कदमों से वो उसकी तरफ बढ़ी, कहीं वो गायब ना हो जाए। वो भागकर अपने और उसके दरमियान का फासला उबूर कर गई। कई लोगों ने उसे अर्धशेर के सीने से लगते हजारों कतार रोते देखा था। उसने अर्धशेर को ऐसे थामा हुआ था जैसे अगर छोड़ा तो गिर जाएगी। अर्धशेर लम्हा भर को पत्थर का बन गया। उसके सीने पर बहते आंसू और वो लरसता वजूद उसे बेवक्त कई किस्म के जज्बात से दो चार कर गया। उसने कभी उसे ऐसे देखने का तसव्वुर न किया था। उसके हाथ हवा में मौलिक रह गए। वो चाहता था उसे थाम ले, लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी वो उसे खुद से छू न सका, और अपना बाया बाजू कमर की जानिब मोड़ लिया। सब ठीक है हमारा, कुछ ठीक नहीं है, सब के सब मर गए, वो रोते हुए चिल्लाई थी। शेर ने बहुत हिम्मत जुटाकर उसके बाल सहलाया, उसे पुरसुकून करना चाहा, लेकिन जो उसने देखा था वो इतनी छोटी बात न थी कि दिल बहलाने पर बुला दी जाए। प्लीज़, थोड़ी सी बहादुरी और दिखाया मारा, यहाँ बहुत लोग हैं, आप मेरे साथ घर चले। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मैं मर जाऊंगी, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो उससे अलग हुई और नफ़ी में सर हिलाते हुए कहती रही, मुझे कहीं नहीं जाना। वो होश खोने लगी थी। मुझे भी मरना है, सब मर गए, सिर्फ मैं ज़िंदा नहीं। अर्धशेर ने उसे सहारा दिया और उसे किसी से डॉक्टर को भेजने का कहकर अपनी गाड़ी तक लाया। पिछली सीट पर मौजूद अपनी शाल उठाकर खोली और उसके गिर्द लपेटी। हमें हिम्मत करें हमारा, उसने फिर कहा। डॉक्टर्स उससे भी फर्स्ट एड देने लगी। वो शदीद सदमे के ज़ेर असर थी, उसका बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया। उसके पुरसुकून होने तक वो वहीं उसके पास खड़ा रहा, और वो अर्धशेर की गाड़ी में सो गई। उस पर शॉल दुरुस्त करता, आहिस्तगी से दरवाज़ा साथ लगाता वो कितनी ही देर पशेमानी में कार के बाहर खड़ा उसका जर्द चेहरा देखता रहा। ये उसके शहर के बासियों ने क्या कर दिया था। वो शहर जो मेहमान नवाजी पर नाज करता था, आज मेहमानों के काफिले को उजाड़ गया था। उसके शहर के बासी इतने संग दिल क्यों निकले? वो तो गैरत का दावा करते थे, वो तो मुहाफिज लोग थे। फिर आज क्या हुआ? अर्धशेर का शहर जालिम निकला, बहुत जालिम। अब इसके आगे की कहानी आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।